السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز ہوتی ہوں گی کہ جو لائیو کسی بھی جگہ پہ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اس وجہ سے شوٹ نہیں کرتی وہاں پر کہ ایک تو مجھے باہر نکلنا پسند نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ روم کی چیزیں جو ہے نا وہ بھی شیئر کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں جب ناشتہ کرتی ہوں یا میں گرین ٹی یا بلیک ٹی لیتی ہوں تو اس وقت میں یہ ویڈیو بنا لیتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ میری وائس سن کر باتوں کو اب ذہن میں رکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں زندگی کو گزارنا کیسا ہے۔ کیونکہ مجھے جو بھی اس ٹارگٹ میں جو کچھ بھی حکم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے ایک عملی طور پہ، وہ میں اپنی زندگی کو آپ کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ پیش کروں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کو ظاہری طور پہ کس طرح گزار کر آپ خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال تو میں کراچی میں ہوں اور ہوں بھی ہجرت پر ہوں۔ ہجرت ظاہر ہے اپنے گھر سے جب بندہ نکل جاتا ہے، اپنے پنڈی شہر سے نکلتا ہے تو جس دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کی ہجرت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر پھر میں نے لمیٹڈ سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں استعمال کی، آپ کو بتایا تھا۔ تو پھر میں اپنی کہانی جو آپ کو بتا رہی تھی اس میں یہ تھا کہ میری جو شادی ہو گئی، میری شادی جب ہوئی تو میں اصل میں جو شادی میں نے کی تھی مسجد میں، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ شادی مسجد میں اگر ہو تو خدا کی اس پر نگاہ ہوتی۔ میں نے شادی مسجد میں کی۔ میں نے شرط رکھی تھی کہ شادی میں مسجد میں کروں گی اور وہاں کے جو بچے ہیں وہاں ان کو کھانا دیا جائے گا۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ میں نے جہیز نہیں دینا، جہیز لینے والے بندے سے شادی نہیں کرنی۔ تھرڈ یہ ہے کہ میں نے کسی پڑھے لکھے بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کہ ایسا بندہ ہو کہ جو صرف سلامتی کو سمجھتا، اسلام کو سمجھنے والا بندہ کوئی دنیاوی کتابوں پہ وہ موو نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی ہوں تو پھر جو ہے نا وہ تبھی وہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا بندہ ہو سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پڑھا لکھا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھانا کیسے دینا ہے، میں نے اپنے رشتوں کا احترام کیسے کرنا ہے، میں نے گھر کی چار دیواری میں عورت کو کیسے بٹھانا ہے، میں نے اپنی اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، تب وہ سلامتی والا پڑھا لکھا بندہ کہلائے گا۔ ہم پڑھے لکھے بندے کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ دنیاوی کتابوں میں نے آپ کو بتایا اس میں کیا ہے، اس میں یہی ہے نا کہ پاکستان کا دودھ دربا کتنا ہے جی، فلاں سائنس میں یہ ہے کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیسے کیے تھے، اس نے ایک مینڈک کو کیسے جو ہے نا اس کا آپریشن کیا، اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہی چیزیں صرف اس میں ہوتی ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہی ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہی ہے، پیاسا کوا ہے جی، چلاک لومبڑی ہے جی، ہمیں شوق ہے گارڈننگ کا شوق ہے، یا ہمیں یہ بھی شوق ہے وہ بھی شوق ہے، یہ چیزیں میٹرک تک تو یہی چیزیں چل رہی ہیں بس۔ اور جو سائنس والے ہیں وہ جو سائنسدانوں نے تجربے کی وہ تو اس پہ چل رہے ہیں۔ اس کے آگے جس کیٹیگری میں آپ جانا چاہتے ہیں، بی اے ایم اے کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں پھر اسی چیز کے اندر ہی ہے کہ اگر آپ کار کا کر رہے ہیں تو آپ کار کیسے گاڑی بنائی جاتی ہے جی، اگر جو ہے نا آپ الیکٹرانک کو سیکھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو پنکھے وغیرہ کیسے لگانے، بلب کیسے لگانے ہیں، الیکٹرسٹی جو کر رہے ہیں بندے، اس کے علاوہ جس فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں نا وہ وہی کام سیکھ رہے ہیں، بس اسی چیز کی کتابیں ہوتی ہیں، دیٹس آل۔ لیکن اصل بندہ وہ ہے جو اس کائنات کے چیزوں کو سمجھے، اصل وہ مسلمان ہے، اصل وہ بندہ ہے پڑھا لکھا۔ تو پڑھے لکھے میں جو سب سے آپ کی نظر میں کیا ہے، آپ کی نظر میں وہی ہے نا پڑھا لکھا کہ جو اپنے گھر والوں کو روزی روٹی دے دے، ان کی خواہشات اتنی پوری کرے کہ ان کا جسم ڈھانپا جائے اور پیٹ میں ان کو روٹی چلی جائے، یہی بات ہے۔ اس سے اگلے کی تو پھر اچھے سے اچھا اس میں آ جاتا ہے، آپ کھاتے ہیں وہ فضول خرچی میں ہی آ جاتا ہے۔ جب پیٹ ایک عام چیز سے بھر جاتا ہے تو فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضول خرچی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہی پیسہ بچا کے رکھو کام آئے گا۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اس نے خرچہ کیسے پورا کرنا ہے، آپ کو کیسے عزت سے بٹھانا ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہی چیزیں اصل میں پڑھے لکھے بندے کی نشانی ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ اتنا کتابیں پڑھ پڑھ کے ساری دنیا کی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک ہی صحیح نہیں کرتا، اپنے بچوں کے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، اپنے بچوں کو مارتا پیٹتا ہے، وہ گھر میں رہتے ہی نہیں ہے خود، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ پڑھا لکھا بندہ ہم اس کو نہیں بول سکتے ہیں، ٹھیک۔ چلیں بہرحال میری شادی ہو گئی، شادی میری ہو گئی جب تو پھر یہ ہوا کہ
میرا جو بیٹا ہے، میرا جو بچہ ہے نا، وہ 5 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ کو ایک بچہ دیا جائے گا، اور وہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کی گدی کو سنبھالے گا، آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ میں چونکہ اکیلی عورت تھی، شروع سے ہی گھر والوں سے الگ تھلگ رہتی تھی، میں فیملیز کے اندر بھی نہیں بیٹھتی تھی زیادہ، پردے کی وجہ سے کہ وہاں پہ بھی پھر وہ دنیاوی چیز میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جب آوازیں میں سنتی تھی ساری جنات کی آوازیں، رپلائی مجھے ملتا تھا، پھر اس کے بعد انہی آوازوں کو بڑھتے بڑھتے یہ پہلے میرے اوپر ایکسپیریمنٹ دیا گیا نا، جنات مجھے عطا کیے گئے، پھر ان کی آوازیں سنائی گئیں تاکہ مجھے آوازوں کے بارے میں اچھی طریقے سے پتہ چل جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اگلی آوازیں جو ہے نا حضور نبی کریم کی سنائی گئیں، پھر ان کا دیدار کروایا گیا، پھر خانہ کعبہ کے اندر کی چیزوں کا دیدار کرایا گیا، پھر صفا و مروہ کی جگہ کا دیدار کروایا گیا۔ یہ سب چیزیں پہلے مجھے خواب میں آتی تھیں، لیکن اس کے بعد میں آنکھیں بند کرتی تھی نا تو میں اس جگہ پہ موجود ہوتی تھی۔ آپ نے بہت ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ جو لائیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، تو وہ پھر ساری ایسے لگتا تھا آنکھیں بند کر کے کہ میں ادھر موجود ہوں اور سارا کچھ میں دیکھ لیتی تھی۔ پھر اس چیزوں کو جب میں سرچ کرتی تھی پھر نیٹ پہ، وہ چیزیں بالکل وہی ہوتی تھی ساری۔ انسان کا ہے نا کہ وہ جب تک خود تجربہ نہ کرے وہ باتوں پہ یقین نہیں کرتا، تو نہیں بھی کرنا چاہیے انسان کو، تجربہ کرنے سے وہ اس میں پاور زیادہ آتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے انسان کو کہا ہے کہ آپ تجربہ کرو، اس کو بتایا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، لیکن پھر اس کو کہا ہے کہ آپ اس کو سرچ بھی کرو تاکہ آپ کو اس کو یقین آ جائے۔ تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ مجھے جب یہ آوازیں سنائی گئی، پھر آوازوں پہ رپلائی مجھے ملا، جیسے یعنی میں اگر کوئی سوال کرتی تھی گزارش نبی پاک سے تو آگے سے وہ جواب دیتے تھے مجھے۔ پھر جب یہ چیزیں مجھے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے مجھے نظر آنے لگ گئی نا کہ نبی پاک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں سامنے بیٹھ کے ہی ان سے سوال کرتی تھی، وہ مجھے جواب دیتے تھے ہر سوال کا کہ مجھے قرآن میں یہ چیز لکھی مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ مجھے سمجھا دیں، قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا دیں مجھے۔ وہ پھر ساری باتیں مجھے گائیڈ کرتے تھے، وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے ان کے ساتھ جو ریکویسٹ کی تھی کہ میں دنیا میں نور پھیلانا چاہتی ہوں، آپ کا علم دینا چاہتی ہوں لوگوں کو، لیکن کتابیں مجھے صحیح گائیڈ نہیں کر رہی، قرآن کے مختلف تراجم ہیں وہ مجھے صحیح گائیڈ نہیں کر رہے، مجھے اس لفظ کا مطلب سمجھ نہیں آیا، مجھے یہ بات سمجھا دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا میں نے اس کے اندر میں نے جو ہے نا 40 سال میں نے گزارے، وہ مجھے ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہی چیزیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو مجھے حکم ہوا تو میں اب آپ کو شیئر کر رہی ہوں باتیں ساری۔ اس میں یہ ہوا کہ پھر تقریباً مجھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی تھی شادی کے 5 سال پہلے کہ یہ بچہ جو ہے نا آپ نے پیدا کرنا ہے، لیکن اس بچے کی تربیت آپ نے ہمارے حکم کے مطابق کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن چونکہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں ایک ریسرچر تھی اور ریسرچر کے طور پہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کہتی ساری زندگی میں اسی چیز پہ ریسرچ کروں، لیکن چونکہ نبی پاک کا حکم تھا کہ یہ تو آپ کو سنت کا طریقہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ انسان کے جو جوڑے بنائے گئے اسی سے اولاد پیدا ہو، وہ اولاد آپ کی بھی دوسروں کے لیے۔ اب آپ اکیلی ہیں، اگر آپ مر جاتی ہیں تو پیچھے کوئی تو ہو نا جو اس چیز کو آگے جاری رکھنے والا ہو۔ اس وجہ سے مجھے جو ہے نا وہ شادی پہ جو ہے نا وہ مجھے انسسٹ کیا گیا، اور میں فالوور ہوں، پھر ظاہر ہے مجھے تو ماننی پڑے گی بات، تو پھر میں نے مان لی، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ہمارا شادی والا ہو گیا پارٹ 2، ابھی پھر 3rd میں آپ کو مزید باتیں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔